عزیز طلباء السلام علیکم۔ پہلے سیشن میں آپ کو مضمون نویسی کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک اچھا مضمون تحریر کرتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی مضمون تحریر کریں تو نفس مضمون اتنا مؤثر اور جاندار ہو کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی محسوس ہو۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جماعت پنجم میں ہم مضمون نویسی کا کام کر چکے ہیں۔ مضمون تحریر کرنے سے پہلے ہم مضمون کے 3 حصوں کا اعادہ کرتے ہیں جن سے یقیناً پہلے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ مضمون کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتامیہ۔ تمہید مضمون کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نفس مضمون لکھنے سے پہلے کچھ مؤثر اور زوردار جملے لکھنے چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی محسوس ہو۔ نفس مضمون یہ اصل مضمون کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے۔ اس میں موضوع سے متعلق تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اختتامیہ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں خیالات کا نچوڑ ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا آسانی سے نتیجہ اخذ کر سکے۔ ان تینوں اجزاء کے درمیان ایسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کہیں بھی بے ربطگی کا احساس نہ ہو۔ مضمون بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تفسیر، معنی، مطلب یا بیان کرنا، اور اصطلاحی معنوں کے اندر جب اس کو لکھا جاتا ہے تو اس کا مفہوم ہے کسی بھی موضوع پر دلائل کے ساتھ کی جانے والی بحث۔ اردو زبان میں اس کو مضمون کہتے ہیں اور انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ مضمون نویسی بنیادی طور پر کسی انسان کی سوچ اور تخیل کا ایک خاص موضوع پر کی جانے والی بحث کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں کبھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ بہت سے رشتے ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں جبکہ بہت سے تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر والدین کے بعد کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم ہی ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنا اور جینا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ استاد یا معلم کی تعریف ان الفاظ میں کی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ایک استاد ہی ہے جو لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے، ایک پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ استاد معمار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور تعظیم کے لائق ہے۔ استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کے لیے میلوں سفر کرتے، سال ہر سال ملکوں گھومتے، گھر بار سے دور رہتے، استادوں کی مار کھاتے، ڈانٹ کھاتے، سزا جھیلتے، تب جا کر کہیں نگینہ بنتے تھے۔ اس لیے اس دور کے طالب علم آج کے دور کی نسبت زیادہ باادب اور استاد کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض کیا ہے وہاں استاد کو معاشرے میں معزز مقام دیا ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھ کر سنایا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کرے یا بیچ دے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر انہوں نے ذرا سے بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مشہور زمانہ سکندر اعظم کا باپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، لیکن سکندر اعظم نے بڑا نام و مرتبہ پایا۔ اس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کیا۔ حقیقتاً سکندر اعظم کی عظمت اس کے استاد اور وزیر ارسطو کی مرہون منت تھی۔ سکندر اعظم نے کہا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، لیکن میرے استاد نے دوبارہ محنت کر کے اس زمین سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال کی۔ 1924 میں انہیں جب سر کا خطاب ملا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میرے استاد میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب نہیں ملے گا میں سر کا خطاب نہیں لوں گا۔ یہ ہے استاد کا احترام۔ سکندر اعظم کا ایک اور مشہور زمانہ واقعہ کہ ایک دفعہ وہ اپنے استاد ارسطو کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک ندی کو پار کرنا تھا۔ ارسطو نے کہا کہ ندی میں پار کروں گا کیونکہ میں استاد ہوں، مگر سکندر اعظم نے کہا کہ ندی خطرناک لگ رہی ہے، پہلے میں پار کروں گا۔ سکندر بضد ہو گیا۔ بالآخر ارسطو نے ندی پار کرنے کی اجازت دے دی۔ ندی پار کر کے ارسطو نے سکندر سے کہا کہ سکندر، تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے پہلے ندی پار کر کے میری بات کا مان نہیں رکھا؟ تو سکندر اعظم نے کہا کہ استاد محترم، میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تب سکندر اعظم نے استاد کی عظمت ان الفاظ میں بیان کی: اگر سکندر رہے گا اس دنیا میں تو ایک بھی ارسطو تیار نہیں ہوگا، اور اگر ارسطو رہا اس دنیا میں تو ہزاروں سکندر تیار ہوں گے اس دنیا میں۔ یہ تمام نامور شخصیات اساتذہ کا احترام کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات میں ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ استاد کی عظمت کو ہم ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب بتاتے ہیں آپ۔ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ بات سمجھاتے ہیں آپ۔ جب سوچتا نہیں کچھ بھی راہوں کو آسان بناتے ہیں آپ۔ جیون کے ہر اندھیرے میں روشنی دکھاتے ہیں آپ۔ صرف کتابی باتیں ہی نہیں، جیون جینا سکھاتے ہیں آپ۔ استاد، جسے معمار قوم بھی کہا جاتا ہے، افراد کی کردار سازی کا کام کرتا ہے۔ قوموں کو بنانا سنوارنا استاد ہی کا کام ہے۔ ہم امت رسول میں سے ہیں، ہمارا یہ پیشہ تعلیم خداوندی کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا بھرپور احترام کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں فیض پا سکیں اور اپنے استاد کی شناخت بن سکیں۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ استاد کا ادب کر کے با ادب اور با نصیب بنیں، نہ کہ استاد کا احترام نہ کر کے بے ادب اور بے نصیب ہو جائیں۔ عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ استاد کے احترام سے متعلق یہ نکات جن کی میں نے وضاحت کی ہے اور بورڈ پر تحریر بھی کیے گئے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کر ایک مضمون کو تحریر کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔